اسی آخری عشرے کے اندر ایک رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جانتے ہو تم کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر، وہ 1000 مہینوں کا حساب جوڑیے تو 83 برس 4 مہینے یا اس سے کچھ تھوڑے بہت کم زیادہ کی مدت ہوتی، 83 سال تو پکے۔ اب آج کی موجودہ جو عمریں ہیں ان کے حساب سے اندازہ کیجئے کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو شعور کے عالم میں بلوغ کے بعد 83 برس تک زندہ رہیں اور اس حال میں زندہ رہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کر سکیں۔ کم سے کم جو 100 برس کی عمر پا کر اس دنیا سے جائے گا وہی آدمی 83 برس بلوغ کے زمانے کے پا پائے گا۔ پھر بالغ ہونے کے بعد بھی 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 دن بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرا ہو، تب جا کر کہیں 83 برس کی عبادت مل پائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے اور بہتر ہے، اور وہ کتنی بہتر ہے اس کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں اتنی کمائی نہیں ہو سکتی، اتنی نیکیاں نہیں حاصل ہو سکتی، اتنی رب کی رضامندی نہیں حاصل ہو سکتی جو صرف ایک رات میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہماری مانگنے کی توفیق پر ہے، ہم کو کتنا مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آخری عشرہ کتنا قیمتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اپنے حال کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے تو ہم رمضان کے استقبال کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی، کچھ اپنی مسجد کے لیے بھی، کچھ اپنے اعزاء اقربا کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، کچھ اچھا لا کر گھر میں کھانے پکانے کا سامان رکھتے ہیں اور یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ ہم خود بھی کھائیں گے، اپنے پڑوسی کو بھی کھلائیں گے، پڑوس کی مسجد میں بھی بھیجیں گے، کچھ ایک آدھ دوست احباب کو افطار بھی کرائیں گے۔ یہ تیاریاں رمضان سے پہلے۔ پھر رمضان شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ تراویح کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، نمازوں میں کیسی مسجدیں بھری نظر آتی ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، پہلا عشرہ گزرنے کے بعد دوسرا عشرہ جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، زیادہ لائق قدر ہے، کچھ ہماری توجہ زیادہ بڑھنا چاہیے، مگر واقعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوش و خروش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمازی مسجدوں سے کم ہونے لگتے ہیں، تراویح میں حاضری دینے والوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، اور ہماری نیکیوں کا وہ ولولہ اور وہ جوش اور وہ خروش کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور 2 عشرے گزرنے کے بعد جب تیسرا عشرہ آتا ہے تب تو ہمارے اضمحلال کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے عام طور پر بوجھ ہوتا، ارے بھائی تھک گئے، 10-20 دن گزر گئے بھوکے پیاسے، اب زیادہ بھوک لگنے لگی ہے، اب زیادہ پیاس لگنے لگی ہے۔ کچھ وہ ناقدرے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پر بھی آنے لگتا ہے اور وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ بڑی پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ غفلتیں شروع ہو جاتی، غفلتیں۔ آخری عشرہ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں بہت سے اللہ کے نیک بندے، میں نہیں کہتا،
وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کو تج کر مسجد والے بن جاتے ہیں اور مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں۔ مگر میں ان محروم لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ابتدائی ایام میں رمضان کے قدرداں ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ جماعتوں میں حاضری دیتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، کس دل سے وہ یہ کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی ناقدری کرتے ہیں، آخری عشرے کا کہ اوقات دن میں تو روزہ ہے، مزمحل پڑے ہوئے ہیں، رات آئی، افطار ہوا اور بیوی بچوں کو لے کر مارکیٹ میں چلے گئے۔ بہت سے ایسے محروم القسمت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پھر ان کو عشاء کی جماعت کی بھی پرواہ نہیں رہتی، عشاء کی نماز کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اور جب فرض عشاء کی پرواہ نہیں رہتی اور وتر کی پرواہ نہیں رہتی تو تراویح کی کیا فکر کریں گے؟ 2 4 گھنٹے مارکیٹوں میں سیر سپاٹے کر کے یہ کپڑا، وہ جوتا، وہ فلاں اور عید کی تیاری۔ عجیب بات ہے کہ آخری عشرے کو ہم بجائے جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری میں گزارنے کے، عید اور اس کے لوازم کو خریدنے اور اس کو فراہم کرنے کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری ناقدری ہے۔ رمضان تو آیا ہے، آئے گا، صبح قیامت تک آتا رہے گا۔ ہم اگلے رمضان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہم کو زندگی کے یہ لمحات نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کمائی کا آخری موقع ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری شب قدر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعتکاف کے لیے یہ آخری موقع یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی یہ راتیں اور رمضان کے یہ دن پھر ہم کو زندگی میں نصیب نہ ہوں۔ اگر یہ احساس ہوگا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا ہمارے لیے، اور ہم اس عشرے کی سب سے زیادہ قدر کریں گے۔ کہنے کا، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور سچے اور اطاعت گزار اور فرما بردار بندے وہی ہوں گے جو پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرے عشرے کی اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے کی زیادہ قدر کریں گے، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی زیادہ فکر کریں گے۔ اور وہ لوگ جو غافل لوگ ہوں گے ان کا معاملہ الٹا ہوگا۔ پہلے عشرے میں جو جوش و خروش ہوگا وہ دوسرے عشرے میں کم ہو جائے گا، اور دوسرے عشرے میں جو جوش و خروش ہوگا وہ تیسرے عشرے میں جا کر سب سے کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کن بندوں میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان بندوں میں جو اللہ کے شکر گزار ہوں، رمضان کے قدردان ہوں، اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، جہنم کی آگ سے بچت کی فکر کرنے والے ہوں۔ ان بندوں میں ہم شامل ہونا پسند کریں گے، یا ان بندوں میں جو غفلت میں اچھے اور قیمتی اوقات کو گزار دینے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے صالح، نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل کرے اور ان کے جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔